جیسے ہی انہوں نے اس درخت کے قریب گئے اور اس کے پھل کو کھا لیا انہوں نے، تو اس نافرمانی کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جنتی لباس اور سے محروم ہو گئے، اور وہ پاک مکان اور نفیس جو روزی تھی وہ سب چھن گئی، اور وہ دنیا میں اتار دیے گئے، اور کہہ دیا گیا ان سے کہ اب تم زمین میں ہی تمہارے رزق وغیرہ ہیں، تم قیامت تک یہیں پڑے رہو گے اور اس کا فائدہ حاصل کرتے رہو گے۔ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی نافرمانی کا سزا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آ گئے، اور ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ ان کے درخت سے چکتے ہی جنتی لباس اتر گیا، اور وہ اپنی شرم گاہ کو دیکھ کر ادھر ادھر دوڑنے لگے، کیونکہ وہ بہت زیادہ طویل تھے اور سر کے بال بھی بہت لمبے تھے۔ وہ ایک درخت میں اٹک گئے تو وہ عرض کیا کہ تم کیوں، اے آدم علیہ السلام، کیوں تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ تو عرض کیا کہ نہیں خدایا، میں تو شرمندگی سے منہ چھپاتے پھر رہا ہوں، یعنی انہوں نے شرمندگی محسوس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے پاس نافرمان نہیں رہ سکتے۔ کہ اگر زمین بھر دی جائے اتنی مخلوق میں تم جیسی پیدا کروں اور پھر وہ نافرمانی کریں، تو یقیناً انہیں بھی نافرمانوں کے گھر پہنچا دوں گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پر اور حضرت اما حوا مروہ پر اترے، اور اترنے کے وقت ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا، یعنی وہ شرمندگی سے جھکے ہوئے تھے، اور ابلیس انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسمان کی طرف نظریں جمائے اترا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزیں، تمام صنعتیں، تمام ہنر انہوں نے سکھا دی، اور پھلوں کا ایک توشہ دیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ تمام دنوں میں بہترین دن جمعے کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن ہی وہ جنت سے نکالے گئے۔ جمعے کا دن بابرکت دن ہے، اور اسی طرح کہ ان کو دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی، ذرا سوچئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذرا سی لغزش پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر ان سے ناراض ہوئے اور ان کو سزا دی کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ان کو نکال دیے گئے۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں، کلمتن، انہوں نے اللہ پاک سے چند باتیں سیکھ لیں، فَتَابَ عَلَيْهِ، انہوں نے توبہ اختیار فرمائی، توبہ قبول فرمائی، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی امت مسلمہ کو سبق ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اپنی اس غلطی کے لیے جو ہے اپنے اللہ پاک سے وہ دعا کرے اور توبہ استغفار کرے۔